جی السلام علیکم۔ شبنم کا قطرہ اگر خاک میں گر جائے تو گارا بن جاتا ہے، اور جس سے لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں، یہی قطرہ اگر سیپ میں گر جائے تو ایک خوبصورت موتی بن کر سامنے آتا ہے، جس سے لوگ اپنے وجود کو سجانے کا کام لیتے ہیں۔ یہی حال قلم کا ہے کہ اگر یہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ روشنائی کو جا بجا بکھیر کر اس کی توہین کا سبب بنے گا، اور یہی قلم اگر کسی ماہر کاتب کے ہاتھ میں دی جائے تو اسے روشنائی میں ڈبو کر اپنے جذبات کی عکاسی کرنا شروع کر دے گا۔ خطاطی ایک قسم کی موسیقی بھی ہے جو کانوں کے لیے نہیں بلکہ آنکھوں کے لیے ہے۔ خطاط اپنی زندگی میں حروف کی صحت و پہچان سے متعلق صاف لکھاوٹ اور تصنیف کے وفادار ہیں۔ ہماری اسلامی دنیا میں خطاطوں نے حروف تہجی کے تمام ٹمٹماتے ستاروں کو خطاطی کہانی میں الفاظ کی ندرت اور اس میں چھپے بھید بھاؤ کو قلم کے موتیوں میں پروکر ان کی حروف کی کرنوں کو چہار سو بکھیر رکھا ہے۔ تحریر خطاطی بن سکتی ہے جب وہ تخلیقی ہنرمندی اور شعوری طور پر انجام دی جائے۔ اسی طرح خطاطی کی نمائش گاہیں بھی سجائی جا سکتی ہیں کہ تمام سرگرمیاں دیکھنے والوں، ناظرین و سامعین کی بصیرت کو روشناس کریں اور بہرہ مند فرمائیں۔ جس طرح آرٹ کی دنیا میں فنون کے بہت سے اظہار ہیں، اسی طرح خطاطی بھی ایک آرٹ کی صورت ہے جو کاغذ پر الفاظ کی روحوں کو ظاہر کرنے کے لیے روشنائی اور قلم سے خط کا استعمال کرکے اپنی اظہار کا سبب بنتے ہیں۔ خطاط کی روح سورج کی طرح روشن اور صاف ہوتی ہے۔ اس کی روح کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے آپ کو ان کی نگارشات کو کھنگالنا ہوگا، تب کہیں جا کر احساس ہوگا کہ یہ سب بہت قیمتی اور خوبصورت نگین ہیں۔ اس وقت آپ کی زندگی خطاطی کی دوسری شکلوں کے اوصاف اور حروف کی اطراف بھی اسی طرح محسوس کرنا شروع کر دے گی۔ میرے نزدیک خطاطی الفاظوں کے خیالات کی جسمانی ساخت کا انکشاف ہے، یعنی حروف اور جملے کی رنگت کی عکاسی، الفاظ کی ساخت اور ان کے معنی کے ساتھ رنگوں کے ساتھ موقلم کے حسین مجموعہ۔ خطاطی تحریر اور قلم کی روشنائی لکھائی اسکول کے بچوں کے دماغوں میں مختلف اثرات پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے محسوس کیا کہ جو بچے کلاس میں اچھا لکھتے ہیں وہ کلاس میں عام بچوں، عام لکھنے والوں سے کہیں زیادہ خیالات اور الفاظ پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بچے لکھائی کی روانی کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ زیادہ زبان کی روانی کے ساتھ ساتھ انہیں حروف تہجی کے حروف کو سمجھنے میں بآسانی مدد ملتی ہے۔ خطاطی مشق کے بارے میں اس کی ندرت اختراعات کو ترجیح دینے کے لیے آغاز میں ایک وسیع نب کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قلم سے متعلق حقیقی کام کی تمام خصوصیات سامنے آ جائیں اور اس کی عیوب واضح ہو جائیں۔ آج ہم ملک و ملت کی معروف شخصیت، فن خطاطی کے آسمان کے روشن ستارے محترم جناب احمد علی بھٹہ صاحب کی زندگی اور ان کے فن خطاطی پر کام کاج پر بات چیت کریں گے۔
بر صغیر پاک و ہند میں نستعلیق کا وجود ختم ہو رہا ہے، جس کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں قومی زبانوں ادبی ورثہ ڈویژن جو اقدامات کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہیں۔ اس ڈویژن کے سربراہ عرفان صدیقی اور ان کی پوری ٹیم کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ حکومت پاکستان نے عرفان صدیقی کی سربراہی میں خط نستعلیق کی حفاظت کو چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے۔ جناب احمد علی بھٹا نے کہا کہ 1978 سے 1984 تک وہ روزنامہ نوائے وقت راولپنڈی میں خطاط اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ بھٹا صاحب کے خطاطی کے استاد حافظ محمد یوسف سدیدی تھے۔ انہوں نے مختلف حیثیتوں سے خطاطی فرمائی اور اپنی مہارت کو تسلیم کروایا تھا۔ ہفت قلم خطاط میں انہوں نے خط نستعلیق اور کوفی میں مہارت حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری کے خط کوفی قدیم میں قرآن پاک کے 11 سپارے لکھ چکا ہوں، باقی جاری ہیں، اور قرآن کریم خط نسخ میں 7 بار کتابت فرما چکے ہیں۔ ترکی کے بین الاقوامی ادارہ آرسیقا کے زیر اہتمام ہونے والے مقابلوں میں خط ثلث نے مقابلے میں حصہ لے کر خصوصی انعام بھی حاصل کیا۔ آپ نے داتا دربار میں خطاطی کی 100 فن پارے تحریر کیے، 150 کتب کی خطاطی بھی کرنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ سر جناب احمد علی بھٹا صاحب کا تعلق فیصل آباد کے نواحی علاقے چک جھمرہ سے ہے۔ 1975 میں آپ میٹرک کرنے کے بعد لاہور تشریف لے آئے۔ پڑھائی کے دوران آپ کو خوش خطی کا شوق پیدا ہوا اور یہ اس وقت کے اخبار امروز کی شہ سرخیاں کاٹ کاٹ کر ان کے تراشے جمع کرتے رہے اور ساتھ میں ان کی مشق بھی کرتے رہے۔ بعد میں یہی شوق انہیں لاہور لے آیا۔ وہاں انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ امروز اخبار کی شہ سرخیاں کون لکھتے ہیں؟ میں ان کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان کے دادا جان انہیں امروز اخبار کے دفتر لے گئے، جن کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ یہاں ان کی ملاقات اس وقت کے نابغائے روزگار استاد محترم جناب حافظ محمد یوسف سدیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ سدیدی صاحب وہ ہستی تھے جن کی خدمات میں اس وقت کے بہت سے نامور خطاط دست بستہ آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ سدیدی صاحب نے بھٹا صاحب کی لگن اور شوق کو دیکھ کر اپنی شاگردی میں لے لیا اور اپنے ہاتھ سے خود قلم تراش فرما کر بھٹا صاحب کو پیش کی کہ آپ اسے مشق کرنا شروع کر دیں۔ جہاں آپ نے ان کی زیر نگرانی الف با کی پٹی یعنی کہ تختی لکھنا شروع کی۔ 1977 تک کام سیکھنے کے بعد انہوں نے روزنامہ سعادت کے اخبار میں لکھنا بھی شروع کر دیا۔ دوست احباب کے مشورے کے بعد میں آپ نے اس وقت کے بڑے اخبار روزنامہ نوائے وقت میں شہ سرخیاں اور کالم لکھنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ نوائے وقت راولپنڈی کے ہیڈ کاتب جناب افضل پرویز لاہور تشریف لائے۔ بھٹا صاحب کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ
یہ شفیع انور سیالوی صاحب کے بھتیجے ہیں۔ کہا، میں ان کا کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ کام دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں راولپنڈی آنے کی پیشکش کی۔ 20 ستمبر 1977 کو بھٹا صاحب راولپنڈی تشریف لے گئے اور کام شروع کر دیا۔ دوران لاہور و راولپنڈی یہ کبھی بھی اپنے استاد محترم سودیری صاحب سے لا تعلق نہیں رہے اور برابر ان سے رابطے میں رہے۔ پنڈی پہنچ کر بھی آپ نے خاکی کاغذ پر قطعات و رباعیات اور اشعار وغیرہ لکھ کر بذریعہ ڈاک سودیری صاحب کو لاہور ارسال کرتے رہے اور سودیری صاحب واپسی ڈاک سے ان کی اصلاح فرما کر بھیجتے رہے۔ لاہور ہی میں سودیری صاحب کے آفس میں ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ پشاور کے نامور مصور استاد محترم جناب M شریف صاحب تشریف لائے، جو کہ ان سے بہت پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ اس وقت کے بہت بڑے مصور تھے۔ جب وہ واپس پشاور جانے لگے تو سودیری صاحب نے بھٹا صاحب کو حکم فرمایا، ان کا بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ بس اسٹیشن تک جاؤ اور جس بس میں جانا چاہتے ہیں بس کی سیٹ پر بٹھا کر اور ان کا سفری بیگ بحفاظت جگہ رکھ کر انہیں سی آف کر کے آؤ۔ بھٹا صاحب کی دوران لاہور بہت سے نامور اساتذہ اکرام سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ ان شخصیات میں اس وقت کے سید محمد انور حسین نفیس رقم اور خورشید عالم خورشید رقم صاحب بھی شرف ملاقات حاصل ہوا۔ نفیس شاہ صاحب کے متعلق ان کا فرمانا ہے کہ آپ ایک درویش صفت اور ولی اللہ صفت تھے۔ ان کی باتیں، ان کے ارشادات ایسے پر اثر ہوتے تھے کہ انہیں سنتے ہوئے وقت کی گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ کب شام اور رات ہوئی، واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے علاوہ استاد ودی رقم کے صاحبزادے جناب اقبال صاحب بھی سودیری صاحب کے پاس گاہے بگاہے تشریف لاتے رہتے تھے۔ یاد رہے کہ اقبال صاحب وہ شخصیت ہیں جنہیں مینار پاکستان اور قومی ترانہ لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ بھٹا صاحب کے بہت سے شاگرد ہیں: محمد یعقوب گوندل، محمد طاہر، محمد طفیل ٹاؤن، مختار علی، عامر صاحب، بلال صاحب، بابر ساقی بھی شامل ہیں، جو بہت سے مقابلہ جات میں بھی کامیاب رہ چکے ہیں۔ یعقوب گوندل وہ شخصیت ہیں جنہیں پاکستان کی کرنسی نوٹوں پر الحمدللہ رزق حلال عین عبادت ہے لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ملتان کے زاہد علی وارثی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ یہ نستعلیق بہت خوبصورت تحریر فرماتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن پر بھٹا صاحب کو بہت ناز ہے۔ فیصل آباد میں کریم سلطانی صاحب کی مشہور زمانہ تحریر کردہ کتب آب کوثر کی کتابت کا اعزاز بھی بھٹا صاحب کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور ضخیم کتاب البرہان کی کتابت بھی فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انتہائی پر اثر انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری محمد مسیم صادق صاحب کی تحقیقی و عالمانہ کتاب مکتوبات اقدس، جو کہ نسیم صادق کی کاوشوں کا عمدہ نچوڑ ہے، اسے بھی رقم فرمایا سر بھٹا صاحب ہی کو حاصل ہے۔ اس کتاب میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکتوبات کے عکس شامل ہیں جو اس وقت کے تمام فرما رواؤں کو بطور دعوت اسلام بھیجے گئے تھے۔ اس کتاب کی رونمائی اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جو صاحب کے ہاتھوں ہوئی، جو کہ خود بھی خط نستعلیق کے دلدادہ تھے۔ اس کتاب کی خوبصورت کتابت کو دیکھ کر جو صاحب نے پوچھا کہ اس کی کتابت کمپیوٹر پر کی گئی ہے تو فرمایا گیا نہیں، تو نسیم صادق صاحب نے بتایا کہ نہیں، اس کی کتابت ہمارے فیصل آباد کے معروف خطاط جناب احمد علی بھٹا صاحب کی تخلیقی قلم کی رہین منت ہے۔ اس پر جو صاحب نے آپ کی کتابت کے کھلے دل سے تعریف فرمائی۔ پہلی مرتبہ شاید 1995 میں 94 یا 95 میں بھٹا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جو حافظ انجو محمود صاحب کے دفتر رائل آفس پر پوسس پریس مارکیٹ فیصل آباد میں ہوئی۔ ایک سوال کے جواب میں بھٹا صاحب نے فرمایا کہ محمد علی زاہد صاحب، واجد محمود یاقوت رقم صاحب، شوکت علی منہاج صاحب اور خالد جاوید یوسفی صاحب خطاطی کی دنیا کے بہت بڑے و عظیم نام ہیں، اور خطاطی کی ترویج میں ان اساتذہ فن کی بہت جانفشانی اور ترقی میں حصہ ہے۔ یہ سب قومی و بین الاقوامی لیول پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ بہت سی شیلڈ، میڈل، سرٹیفکیٹ، انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ شوکت علی منہاج صاحب اور واجد صاحب نئے آنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ورکشاپس کا انعقاد بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کا فخر ہیں۔ خدا انہیں سلامت و دوام اور ثبات بخشے، آمین۔ بھٹا صاحب ہمیشہ اپنے سینئر، اپنے دوستوں اور اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی اور محبت فرماتے ہیں۔ بھٹا صاحب کے صاحبزادے جناب محمد بلال بھٹا، جو 16 سے 18 سال کے ہیں، وہ بھی آپ کی ذات سے بہت متاثر ہیں۔ پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی پروگرام پر بچوں کی خطاطی کا مقابلہ ہوا، جس میں آپ کے صاحبزادے نے بھی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ خطاطی کی کامیابی اور ترقی کے بارے میں بھٹا صاحب نے فرمایا کہ خطاطی کی تعلیم کو اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز کا باقاعدہ نصاب بنانا چاہیے۔ اس سے پاکستان میں خطاطی کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ نئے آنے والوں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ خطاطی کے رموز پر غور کریں۔ ایک آدھ لفظ لکھ کر کوئی خطاط نہیں بن سکتا۔ اس شارٹ کٹ سے ہمیشہ دور رہیں۔ جتنی آپ مشق کریں گے، اتنی ہی آپ کے فن میں مہارت پیدا ہوگی۔ ترکی، مصر، شام، عراق، ایران وغیرہ میں بہت سے خطاط ہیں جو نامور ہیں، بین الاقوامی معیار کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی صلاحیت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر اسے تعلیمی سطح تک پہنچایا جائے تو ہمارے یہ بچے بھی ان ممالک سے بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ شرط صرف خلوص نیت کی ہے۔ یہ تھے جناب احمد علی بھٹا صاحب، ان کی زندگی اور سوانح عمری پر ہم نے ایک مختصر مگر جامع ڈاکومنٹری ترتیب دی۔ امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مصوری اور فن مصوری اور صاحبان فن مصوری
کو فروغ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی فضیلت اور ان کی محنت، مشقت، جد و جہد کو عوام الناس اور طالبان علم و ادب و فن کے سامنے ان کی کاوشوں کو سرخرو کیا جائے، پیش کیا جائے، اس کے بارے میں معلومات دی جائے۔ آج کے ہمارے معتبر ترین خطاط جناب احمد علی بھٹہ صاحب کی زندگی پر ہم نے مختصر مگر جامع بات چیت کی اور کچھ حالات و واقعات کے بارے میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں نوازیے گا، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، فیملی میں، کاروبار میں، فن خطاطی میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے، اور ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔